अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को कनाडा से खुशामदीद कहता हूँ और ये उम्मीद रखता हूँ कि वो मेरी आज की वीडियो उसी शौक़ व ज़ौक़ से देखेंगे जिस तरह पहले देखते रहे हैं। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं मेरा चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ। आपसे मेरी इतनी सी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अगर हो सके तो लाइक, शेयर और कमेंट भी कर दीजिएगा। शुक्रिया। नाज़रीन, एज़ अ नेशन हम पाकिस्तानी कौम जो हैं वो मॉरली और मुआशी तौर पर इतने करप्ट हो चुके हैं कि हमें अपने बारे में कोई शक व शुबाहत की गुंजाइश नहीं है। क्यों कि हमारे ज़हनों को इतना गलीज़ कर दिया गया है, इतना गदला कर दिया गया है कि हमारी सोच जो है वो एक नुक्ते पे फिक्स हो गई है कि किस तरह से बाई हुक आई आर बाई क्रुक मुआशी लिहाज से आगे बढ़ा जाए। अगर कोई शख्स जो है वो हज़ारों कमाता है तो उसकी ये कोशिश है कि वो कोई ना कोई शॉर्टकट लगा के लाखों की दौड़ में शामिल हो जाए। अगर कोई शख्स लाखों बना रहा है तो उसकी ये सोच इतनी गदली हो चुकी है कि वो लाखों को छोड़कर करोड़ों की तरफ भाग रहा है और करोड़ों बनाने वाला अरबपति और अरबपति जो है वो खरबपति होने के चक्रों में है, जिसकी वजह से हमारा किरदार, हमारी सोच, हर चीज़ जो है वो नेस्तो नाबूद हो गई है। नाज़रीन, जो बात मैंने यहाँ पे करनी थी वो कुछ यूँ है कि हमारे जो नैब, जो एक अकाउंटेबिलिटी का एक इदारा है, उसके साबका चेयरमैन हैं जिनका नाम है जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल। उनके बारे में पहले भी बहुत सी बातें हो रही थीं और अब फिर एक वीडियो जो है उनके बारे में सामने आई है और वीडियो कुछ यूँ है कि एक ख़ातून है जिसका नाम है आमना मसूद जंजुआ। अब ये ख़ातून जो मिसिंग पर्सन्स का एक कमीशन पाकिस्तान में बना हुआ है, बताया जाता है कि ये उसमें ये काम करती रही हैं और वो जो वीडियो है उसमें नाज़ेबा गैर इखलाकी गुफ्तगू की गई है जो कि जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल जो नैब के साबका चेयरमैन हैं उनके दरमियान और आमना मसूद जंजुआ के दरमियान। अब इस वक्त की जो ख़बर है वो कुछ यूँ है कि हमारे पाकिस्तान में जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है जिसमें पार्लियामेंटेरियन शामिल होते हैं, उस कमेटी ने जस्टिस जावेद इकबाल को और आमना जंजुआ को, दोनों को तलब किया है कि इनके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल की जाएं कि ये जो वीडियो है इसका ताल्लुक़ उनसे कैसे है और ये वीडियो जो है वो कैसे लीक हुई है और ये जो गैर इखलाकी और नाज़ेबा बातें इस वीडियो में की गई हैं उसके मुहर्रिकात क्या हैं। तो नाज़रीन, जो बात मैंने शुरू में आपसे चंद अल्फाज में स्टेटमेंट्स दी थी
وہ بات کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہم من حاصل قوم تو ہم ہے ہی نہیں. قوم تو پچھلے 74 ایئرز پاکستان کو بنے ہوئے ہو چکے ہیں. قوم تو ہمیں کسی لیڈر نے بنایا ہی نہیں ہے. ہم ایک بکھرے ہوئے ایک گروہ کی صورت میں ایک کراؤڈ ہیں، گروپس ہیں، جس میں ہماری سوچ جو ہے وہ قوموں جیسی سوچ نہیں ہے. تو جو بات میں نے آپ سے کہی ہے کہ ہمارا ذہن جو ہے یا بد اخلاقی کی طرف جائے گا، غیر اخلاقی حرکات کی طرف سے جائے گا، یا مالی بدعنوانی کی طرف جائے گا. اس کے علاوہ ہماری قوم کو جتنے بھی ہمارے ملک میں لیڈرز آئے ہیں، خواہ وہ عسکری اداروں سے ہوں، خواہ وہ سول اداروں سے ہوں، جنہوں نے بھی حکمرانی کی ہے، انہوں نے ملک پاکستان کو ایک قوم نہیں بنایا، بلکہ ہمارے ملک کو، پاکستان کو اور پاکستان کے لوگوں کو ہمیشہ ڈیوائیڈ کیا ہے. اور ان کی تربیت نہ اخلاقیات میں ہوئی ہے اور نہ ہی مالی معاملات میں ہوئی ہے. آپ جو عسکری ادارے ہیں ان کی بات کر لیں، آپ سول ادارے جو ہیں ان کی بات کر لیں، کہیں بھی کسی بھی ادارے کو اٹھا کے دیکھ لیں، سوائے کرپشن کے، سوائے بدعنوانی کے آپ کو کچھ نہیں ملے گا. ناظرین، خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، جب برستی ہے تو قومیں نیست و نابود ہو جاتی ہیں، ملک تباہ ہو جاتے ہیں. قدرت کا یہ نظام ہے. جب کوئی قوم اتنی بے راہ روی کا شکار ہو جائے، اتنی گمراہ ہو جائے کہ اس کو اچھائی اور برائی کا جو تمیز ہے وہ ختم ہو جائے، تو ایسی صورت میں اگر پچھلی ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اس کائنات پر، اس دنیا میں کس طرح سے قوموں کو نیست و نابود کر دیا. اب ہمارا جو ملک ہے اس کی جو صورتحال ہے، آپ کسی مفکر کو سن لیں، دانشور کو سن لیں، کسی اچھے ایجوکیٹڈ پرسن کو سن لیں، آپ کو یہی کچھ ملے گا کہ مسلمانوں کا جو ملک پاکستان ہے، جس مقصد کے لیے بنا تھا، وہ مقصد ختم ہو چکا ہے. اس مقصد سے ہم لوگ ہٹ چکے ہیں. کہیں ویڈیو گندی غلیظ ویڈیو سامنے آتی ہے، کبھی کہیں کوئی آڈیو جو ہے غلیظ گندی نظر آتی ہے. تو یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہم اپنے ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. آپ یقین کریں کہ پچھلے 30-40 سالوں کا اگر ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں تو اس سے پہلے قدرے پاکستان میں بہتری تھی، لیکن جب سے نواز شریف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ اقتدار میں آئے، الیکشن ہوئے، انہوں نے حکومتیں سنبھالی، تو کرپشن کا دورہ جو ہے وہ شروع ہو گیا. خواہ وہ مالی ہو، خواہ وہ اخلاقی ہو، کسی بھی ادارے میں ہمیں کوئی ایسی آسودگی، کوئی بہتری نظر نہیں آئی سوائے بدحالی کے، اور وہی صورتحال اب تک قائم و دائم ہے. اب ایک شخص جو ہے عمران خان، وہ حکومت میں آیا تھا، غلطیاں وہ خود مانتا ہے کہ اس نے غلطیاں کی ہیں، لیکن غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں اور وہ اپنی غلطیوں کا ازالہ بھی کرنا چاہتا ہے. اب پھر ناظرین، صورتحال ہمارے ملک میں ایسی بنی ہوئی ہے کہ چند خبریں ہیں وہ جلدی سے میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں. ایک تو 17 جولائی کا ایک الیکشن ہے جس کو میں خونی دنگل کا نام دے رہا ہوں. کیوں کہ یہ ایک ایسی لڑائی ہے، یہ ایک ایسی کمبیٹ ہے جو الیکشن نہیں ہے، ایک فساد ہے،
ایک خونی انقلاب ہے جس میں تحریک انصاف کے لوگ کہتے ہیں کہ ایک جتھا تیار کیا جائے، ایک گروپ تیار کیا جائے جو مسلم لیگ نون کا باقاعدہ مقابلہ کرے اور کسی قسم کی دھاندلی جو ہے وہ الیکشن میں نہ ہو پائے۔ دوسری طرف مسلم لیگ نون ہے جو انتظامیہ کو استعمال کرتے ہوئے، اپنی اتھارٹی کو، اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے وہ یہ چاہ رہی ہے کہ الیکشن کو کسی طرح سے رگ کیا جائے اور تمام کی تمام جو سیٹس ہیں وہ پنجاب سے حاصل کیے جائیں، تاکہ جو پنجاب میں ان کا اقتدار قائم و دائم ہے وہ اسی طرح سے بنا رہے، تاکہ ان کی جو فیڈرل میں حکومت ہے وہ اسی طرح سے قائم و دائم رہے۔ تو ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری جو اخلاقیات کی تربیت نہیں ہوئی، ہماری جو مالی معاملات کی تربیت نہیں ہوئی، جس میں ایجوکیشن کا بہت فقدان ہے، اب آگے چل کے آنے والے وقت میں کون سی صورتحال ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے؟ کیا آئندہ آنے والے وقت میں